بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے 25ویں سبق کو پڑھیں گے اور ہمارا سبق ہے اسم فاعل سماعی کے فقرے، یعنی صاحب کتاب نے اسم فاعل سماعی کے کچھ صیغے کو ذکر کیا ہے اور اس کے بعد اس اسم فاعل سماعی کو جملوں اور فقروں کے درمیان استعمال کر کے دکھلایا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے اسم فاعل کسے کہتے ہیں۔ تو میں نے بتایا تھا اس کے پہلے سبق میں اسم فاعل قیاسی کہ اسم فاعل قیاسی وہ اسم ہے جس کے بنانے کا قاعدہ اور ضابطہ ہے، یعنی وہ اہل زبان سے سننے پر موقوف نہیں ہوتا، اس کے بنانے کا ایک قاعدہ ہے۔ اور اسم فاعل سماعی، تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے اسم فاعل سماعی کسے کہتے ہیں۔ تو اسم فاعل سماعی وہ اسم فاعل ہے جس کے بنانے کا کوئی مستقل قاعدہ نہیں، یعنی اس اسم فاعل بنانے کا کوئی مستقل قاعدہ نہیں، یعنی اہل زبان سے سننے پر موقوف ہوتا ہے، یعنی اہل زبان سننے پر موقوف ہے۔ تو میں نے بتایا اسم فاعل سماعی کا کوئی مستقل قاعدہ نہیں، یہ قاعدہ اور ضابطہ کی روشنی میں نہیں بنتا، بلکہ یہ اہل زبان سے سننے پر موقوف ہوتا ہے، یعنی جیسے اہل زبان نے اس کو اسم فاعل سماعی کے طور پر استعمال کیا تو ہم بھی اس کو اسم فاعل سماعی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیے دانا، تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دانا، دیکھیے دانا یہ اس کا بنانے کوئی قاعدہ نہیں ہے، بس جیسے انہوں نے اہل زبان نے اس کو جیسے استعمال کیا ویسے ہم بھی استعمال کریں گے۔ یعنی دانا کا ترجمہ ہم کریں گے جاننے والا۔ بینا کا ترجمہ کریں گے دیکھنے والا۔ بار کا ترجمہ ہم کریں گے بوجھ اٹھانے والا۔ مردم در، لوگوں کو پھاڑ کھانے والا۔ چاہ کن، کنواں کھودنے والا۔ آخر بی کا ترجمہ ہم کریں گے انجام پر نظر رکھنے والا یا انجام کو دیکھنے والا۔ خندہ کا معنی ہنسنے والا۔ رواں کا معنی جاری یا جاری رہنے والا۔ خوش دل کا ترجمہ ہم کریں گے خوش دل، یعنی دل خوش۔ تو اب ہم اس کو جو جملوں اور فقروں کے درمیان استعمال کر کے دکھلایا ہے صاحب کتاب نے، تو چلیے ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ کہہ رہے ہیں تو دانا و بینا ہستی۔ تو کا معنی تو، دانا جاننے والا، واو کا معنی اور، بینا دیکھنے والا، ہستی معنی ہے۔ تو دانا و بینا ہستی، تو جاننے اور دیکھنے والا ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جاننے اور دیکھنے والا ہے، تو کہہ رہے ہیں تو جاننے والا دیکھنے والا ہے۔ احتیاج ما نداری، احتیاج کا معنی یعنی محتاجی، اور ما کا معنی ہم لوگوں کا۔ احتیاج ما ہم لوگوں کا ہم لوگوں کی ضرورت، یعنی محتاجی ضرورت۔ احتیاج ما ہم لوگوں کی ضرورت، نداری تو نہیں رکھتا، ہم لوگوں کی ضرورت نداری تو نہیں رکھتا، یعنی تیرے پاس نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کی ضرورت نہیں رکھتا یا ہم لوگوں کی ضرورت تجھ کو نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں احتیاج ما ہم لوگوں کی ضرورت نداری تو نہیں رکھتا، یعنی تو کسی کا محتاج نہیں ہے، تجھ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آب رواں پاک است، دیکھیے آب کا معنی پانی، رواں معنی جاری رہنے والا یعنی بہنے والا، جو بہتا ہوا پانی ہوتا ہے، یعنی کنٹینیو رواں ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے پانی۔ اور کہہ رہے ہیں پاک است یعنی پاک ہے۔ آب رواں یعنی جاری رہنے والا پانی، یعنی بہنے والا پانی پاک ہے۔ تاتوانی در رنج و راحت خندہ باش، تاتوانی در رنج و راحت خندہ باش۔ تاتوانی کا معنی تاتوانی کا ترجمہ ہم کریں گے تم سے جہاں تک ہو سکے۔ تاتوانی کا ترجمہ تم سے جہاں تک ہو سکے۔ در رنج، در کا معنی میں دیکھیے رنج کا معنی تکلیف
واو کا معنی اور، راحت کا معنی آرام، تکلیف اور آرام میں یعنی راحت و آرام میں، خندہ، دیکھیے خندہ کا معنی ہنسنے والا، خندہ کا باش، خندہ باش کا معنی خندہ باش، ہنستے رہو یا ہنستا رہ، ہنستے رہو۔ تاتوانی در رنج و راحت خندہ باش، تاتوانی جہاں تک ہو سکے، در رنج و راحت تکلیف اور آرام میں، خندہ باش ہنستے رہو، تاتوانی تم سے جہاں تک ہو سکے راحت و آرام میں ہنستے رہو۔ چاہ کن را، چاہ کن را، چاہ در پیش، دیکھیے چاہ کن یعنی کنواں کھودنے والا، اور را کا معنی کو، چاہ کن را چاہ در پیش، چاہ کن کنواں کھودنے والے کے، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا چاہ کن را چاہ در پیش، کنواں کھودنے والے، چاہ کن کا معنی کنواں کھودنے والا ہوتا ہے، تو چاہ کن را چاہ در پیش کنواں کھودنے والے کے آگے کنواں ہوتا ہے، یعنی کہنے والے کہہ رہے کہ کنواں دوسرے کے لیے کھودتا ہے اس کے آگے خود کنواں ہوتا ہے۔ خر بار بر بہ از شیر مردم در، دیکھیے خر کا معنی گدھا، بار بر یعنی بوجھ اٹھانے والا، خر بار بر بوجھ اٹھانے والے گدھے، بہ کا معنی بہتر اور از کا معنی سے، خر بار بر بہ از بوجھ اٹھانے والے گدھی سے بہتر، شیر مردم در، کیونکہ شیر معنی شیر، مردم در یعنی پھاڑ کھانے والا، تو شیر مردم در پھاڑ کھانے والے شیر، اور از کا معنی سے، خر بار بر بہ یعنی خر معنی گدھا، بار بار بوجھ اٹھانے والا، بہ معنی بہتر، خر بار بر بہ بوجھ اٹھانے والے گدھے سے بہتر ہے، از شیر مردم در پھاڑ کھانے والے شیر سے۔ مرد آخر بھی مبارک بندہ ایست، دیکھیے مرد آخر، دیکھیے مرد کا معنی انسان، آخر بھی کا معنی انجام پر نظر رکھنے والا، یعنی کسی چیز کا جو آخری جہاں کام ختم ہوتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا، جب یہ کام پورا ہوگا تو اس کا انجام کیا ہوگا، تو یہی بولتے ہیں آخر بھی انجام پر نظر رکھنے والا، یعنی مرد آخر بھی یعنی انجام پر نظر رکھنے والا انسان، مبارک بندہ یعنی مبارک بندہ، یہ ایست نہیں بلکہ یہ است ہے، مرد آخر بھی مبارک بندہ است، یہ ایست ہے لیکن اصل میں یہ است ہے، تو اس کو ہم است پڑھیں گے، مرد آخر بھی مبارک بندہ است، انجام پر نظر رکھنے والا انسان مبارک بندہ ہے۔ مزدور خوش دل کند کار بیش، مزدور خوش دل، دیکھیے مزدور کا معنی مزدور یعنی مزدوری کرنے والا، نوکر، خوش دل یعنی خوش دل، مزدور خوش دل یعنی خوش دل مزدور، اس کا دل خوش ہوتا ہے تو وہی بولنے خوش دل مزدور۔ کند کار بیش، کند کا معنی کرتا ہے، کار بیش، دیکھیے کار بیش یعنی زیادہ کام، کار بیش کا معنی زیادہ کام، تو مزدور خوش دل کند کا معنی کرتا ہے، اور کار بیش کا معنی زیادہ کام، کند کار بیش زیادہ کام کرتا ہے، مزدور خوش دل کند کار بیش خوش دل مزدور زیادہ کام کرتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے اسم مفعول سے فقرے، تو اپنا سبق ہم یہ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔